ناظرین، ظاہر ہے 16 مہینے ایک حکومت رہی، پی ڈی ایم کی حکومت، اس کو لیڈ کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے، تمام بڑی وزارتیں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس تھیں، اور اس وقت جو عام جو لوگوں کا حال ہے، عام عوام کا حال ہے، آن گراؤنڈ، وہ سب کے علم میں ہے کہ کوئی بندہ پی ڈی ایم کی حکومت کا نام سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ آئسنگ آن دا کیک یہ ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے نیب کا فیصلہ، آپ کو پتا، وہ جو ترامیم تھیں ان کو ختم کر دیا گیا، وہ تمام کیسز بھی بحال ہو گئے ہیں۔ تو ایک کنسنسس جو اوور آل زیادہ جو پولیٹیکل کامنٹیٹرز ہیں وہ یہ بات اس کے اوپر کر رہے ہیں، اور بات سمجھ بھی آتی ہے کہ یہ واپس اس بیانیے کی تلاش میں اس لیے جا رہے ہیں کہ 16 مہینے کی کارکردگی ان سے کوئی نہ پوچھے۔ یہ بات کر رہے ہیں کہ سابقہ عسکری قیادت کی، اگر رانا ثناءاللہ صاحب کا یہ بیان ہم دوبارہ سے سن لیں، سمجھ آ جائے، اور اس کے بعد ہم جاوید لطیف صاحب کا بھی ایک بیان ہے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ یہ تو اس ٹائم جب انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی، ایک ڈیل کی تھی، اور اس کے تمام جو ہے آثار ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، تو پھر جناب اعلیٰ وہ جو چلے گئے ہیں ان کو جانے دیں، ان کے سر کے اوپر آپ یہ سارے کا سارا مدعا کیوں ڈال رہے ہیں؟ پہلے رانا ثناءاللہ صاحب کو جو ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں کہ جو ڈیل کی تھی پھر انہوں نے، تو اس کی ذمہ داری بھی تو کسی نے اٹھانی ہے کہ نہیں؟ باوجود اس کے کہ جنرل باجوہ وہی آرمی چیف ہے جن کو آپ کی پارٹی نے ایکسٹینشن کے اوپر سائن کیے اور باقاعدہ اہتمام کیا ان کو 3 سال مزید دینے کا۔ یہ فیصلہ جو ہم نے کیا تو اس فیصلے کے بعد میں جو اثرات مرتب ہوئے تو ان میں ہمیں اپنے ہدف کو حاصل کرنے یا وہ فتنہ اور وہ فساد جو اس ملک پہ مسلط تھا اور وہ جس گریوٹی کے ساتھ مسلط تھا اس کو کم کرنے یا اس کو فیس کرنے میں ہمیں مدد ملی۔ بعض چیزیں جو ہیں وہ نظر اور طرح سے آ رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے امپلائیڈ جو اثرات ہوتے ہیں وہ کچھ اور طرح سے ہوتے ہیں۔ جاوید لطیف صاحب نے بھی مزید اس مدعے کو ایکسپلین کر دیا۔ یہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی، جو قومی حکومت جس کو آپ اتحادی سابقہ کہتے ہیں، یہ ایک ارینجمنٹ تھا اس شخص سے جان چھڑوانے کا جس کی وجہ سے 4.25 سالوں میں ملک تباہ ہو رہا تھا۔ عرفان صدیقی صاحب سینیٹر ہیں نون لیگ کے، سابق چونکہ صحافی ہیں، تو وہ اکثر اوقات بات ٹھیک کر جاتے ہیں۔ ایک مجرم کی ایکسٹینشن میں کیوں ووٹ کیا، فیور میں کیوں ووٹ کیا میاں صاحب کی جماعت نے؟ یہ ایک سوال تو ہے نا سر، لوگ کر رہے ہیں۔ یہ بالکل سوال ہے، کیوں کیا؟ بالکل سوال ہے، غلطی تھی، غلطی تھی، بالکل غلطی تھی، نہیں دینا چاہیے، اور میاں صاحب محسوس کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ غلط تھا۔ یہ ویسے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ ضرور سمجھا دیجیے گا کہ یہ بیانیہ ہم نے وہی لے کے چلنا ہے، ہم نے جنرل باجوہ کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچانا ہے، جنرل فیض کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ ایک تو ساکی ہے وہ لا کے دیتا ہے، ایک پیتا ہے، پی کے جناب اعلیٰ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے یا نشے کو تھوڑا محسوس کرتا ہے۔ تو آپ ایک بندے کے سر پہ سارا الزام کیسے ڈال سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، ایک بندے پر نہیں ڈال سکتے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ 16 مہینے پاکستان کے حالات کی ذمہ دار یہ پچھلے 16 مہینے نہیں ہیں، اس سے پچھلے 4.25 سال بھی ہیں۔ اب 4.25 سال کا تو ذکر کرتے نہیں ہم لوگ، ہم مینلی بات پکڑ لیتے ہیں 16 ماہ میں یہ ہوا، 16 ماہ میں، یعنی ملک تباہ ہوا ہے 16 ماہ میں، جو وہ پچھلے 4.25 سال تھے۔ 4.25 سال میں وہ جواب دیتا ہوں، جنرل باجوہ کے اوپر کیوں یہ فکس ہے؟ میں کہیں نہیں جا رہا، میں آپ کو سارے سوال کا جواب ٹائم تھوڑا کم ہے۔ 4.25 سال میں جو شہد اور دودھ کی نہریں بہی تھی نا، اس میں صرف ہم یہی سننے کو ملتا تھا، خان صاحب آتے تھے کہتے آپ نے گھبرانا نہیں، میں جواب دے رہا ہوں۔ اب جنرل باجوہ کے حوالے سے اور جنرل فیض کے حوالے سے جو نواز شریف کا نیریٹو ہے، یہ تو نیریٹو نواز شریف نے دینا ہے، سیاستدان ہے، مجھے اس کے نیریٹو سے اتفاق یا اختلاف نہیں کر سکتا، میں صرف اتنی بات کر سکتا ہوں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس وقت، اس کے پیچھے جو کردار ہیں ان کا نام لے کے کہہ رہے ہیں، وجہ تھی جن کے ساتھ نہیں سونے پاناما ججمنٹ تو بعد میں آگے جو پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر کالا دھبا ہے، ان کے ساتھ ملے آپ؟ جی آپ ان کے ساتھ جنہوں نے یہ سازش کی ان کے ساتھ آپ ملے؟ کون ملا؟ یہ جنرل فیض کے ساتھ، میں نون لیگ کی بات کر رہا ہوں۔ جنرل فیض کے ساتھ ملے؟ نہیں، میں بات کروں جنرل فیض حمید ان کو پیغامات بھیجتے رہے ہیں۔ سر میں جنرل فیض کی ایکسٹینشن کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ وہ ایکسٹینشن آپ نے دی، ایکسٹینشن پہلے ہو گئی تھی، ہاں ووٹ دیا تھا انہوں نے، ہاں لیکن پاناما سازش اس سے پہلے ہو گئی، بالکل ہو چکی تھی، تو پھر آپ سازشیوں کے ساتھ مل گئے آپ؟ جی انہوں نے بالکل ووٹ دیا تھا کہ ووٹ اگر نہ دیتے تب بھی وہ لا بن جانا جی چودھری غلام حسین صاحب، اب یہ کس کے ساتھ ڈالنا ہے وہ میں تو بس ڈرتے ڈرتے آپ سے سوال ہی کر سکتا ہوں کیونکہ ہم سب کے آپ کے بھی سابق دوست ہیں، بینیفیشری کون ہے اس سارے معاملے کا؟
بھائی جو بھی ہے ملک کی تباہی آپ نے کی ہے. ویسے اگر میں ایک اجازت دیں، میں بڑا ہوں عمر سے، نہیں آپ کو اجازت ہے سر. یعنی اگر آپ دونوں، ایک سوال ہے جو آپ پر میں چھوڑ رہا ہوں، اگلے ہفتے میں آپ نے مجھے اس کا جواب آن ایئر دینا ہے کہ جن لوگوں نے اور جن کی طرف محترم بڑے جو دانشور ہیں، حسن ایوب صاحب ابھرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ وہ ابھرتے ہوئے. نہیں، اب مطلب ہے کہ ہمیں تو خوشی ہے کہ بندہ نہیں ینگ ہے نا، آگے اس لیے میں نے کہا، مطلب میں نے تعریف کی ہے. اچھا ہے، میں 4.25 سال میں یہ ہو گیا. اب میں حتمی بات کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو کوٹ کر کے، وہ کہتے ہیں ہم نے غلط کیا، اس کی وجہ سے ملک تباہ ہو گیا ہے اور اکانومی بیٹھ گئی ہے. اب آپ جا کے چیک کریں کہ یہ میرا بیان جو ہے کس جگہ سے آیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. پھر میں سمجھوں گا کہ آپ بہت ویل انفارم لوگ ہیں، ہم کو پاس بڑی خبریں ہیں، تو آپ دیں اب خبر لے کے باز ہے اسلام آباد.